رات کے 2 بج رہے ہیں۔ ایک نوجوان اپنے بستر پر لیٹا مسلسل گھڑی کو دیکھ رہا ہے۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے بعد اس کی بے چینی مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی بے چینی کے عالم میں وہ اپنا فون اٹھاتا ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ہر جگہ 5,000 فرینڈز موجود ہیں۔ ہر پوسٹ پر ہزاروں لائکس آتے ہیں، ان گنت کمنٹس کی برسات ہوتی ہے۔ وہ سوشل میڈیا کی دنیا کا بادشاہ ہے، مگر آج وہ اس بھیڑ میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے فون میں 5,000 محفوظ شدہ نمبروں کو نکالتا ہے، ان کو جلدی جلدی آگے پیچھے کرتا ہے۔ اس کا ذہن اس سے ایک سوال کرتا ہے، کیا ان 5,000 لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کو میں رات کے اس پہر کال کر سکوں اور اپنا حال دل بیان کر سکوں؟ اس کے اندر سے جواب آتا ہے، نہیں، کوئی نہیں۔ یہ کہانی ہے اس نوجوان کی جو آپ بھی ہو سکتے ہیں، جو ہماری پوری جین زی جنریشن ہے۔ ایک ایسی جنریشن جس نے جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اپنی ہتھیلی پر پوری دنیا تو سجا لی، مگر افسوس کہ وہ اپنے دل کی آواز تک نہ پہنچ سکی۔ یہ نسل انسانی تاریخ کا سب سے بڑا تضاد ہے، جس کے پاس انفارمیشن کا تو سمندر ہے، مگر نالج کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ ماہرین نفسیات نے فلین ایفیکٹ نامی تصور بیان کیا تھا، جس کے مطابق ہر آنے والی نسل عقل، سمجھ اور ڈیسیشن میکنگ میں اپنی سابقہ نسل سے بہتر پرفارم کرتی ہے، لیکن پھر 1997 عیسوی سے 2012 عیسوی کے درمیان ایک ایسی جنریشن مارد وجود میں آئی جس نے فلین ایفیکٹ نامی تصور کی دھجیاں اڑا دی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ پیدائشی کم عقل ہے۔ نہیں جناب، یہ پیدائشی کم عقل نہیں، بلکہ ان کے ماحول اور ان کی تربیت نے انہیں اس نہج پر پہنچایا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہزاروں آوازوں نے ان کو اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ یہ اپنی ہی آواز پہچاننا بھول گئے۔ اور آج حال یہ ہے کہ 2026 کی تحقیق کے مطابق 73% جین زی ایسے ہیں جو تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہوا جناب۔ آپ ایک تصور اپنے ذہن میں لائیں کہ ہم گھر میں 5 افراد موجود ہیں، تو 5 کے پاس الگ الگ موبائل ہے، 5 کی الگ الگ دنیا ہے۔ ہم رہتے تو ساتھ ہیں، مگر ہمارے دلوں کے درمیان وہ میلوں کا فاصلہ ہے۔ اور اس پر سوشل میڈیا کا سب سے بڑا جرم یہ کہ اس نے دوسروں کی ہائی لائٹ ہیپینس کو دکھا کر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا۔ ان نوجوانوں نے دوسروں کی فلٹر لگی ہوئی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی پوری زندگی سے موازنہ کر لیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ نہ تو ہمارے پاس گاڑی ہے، نہ برانڈڈ کپڑے ہیں، نہ ہمارے پاس ایک عالیشان بنگلہ ہے، اور پھر یہ احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ جناب، اس ویڈیو کا مقصد جین زی کو اور پریشان کرنا نہیں۔ آج جین زی کو چاہیے کہ اپنے والدین کو ٹائم دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، فزیکل ریلیشنز قائم کریں، اور موبائل کی دنیا سے تھوڑا سا اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ یہی وہ جین زی ہے جو پہلے کے لوگ سالوں میں کام کیا کرتے تھے، یہ ایک دن میں وہ کام کر لیا کرتے ہیں۔ یہ چند منٹوں میں اپنی بات پوری دنیا تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان کے پاس بہت صلاحیتیں ہیں۔ جین زی کو تنقید کی نہیں بلکہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر صحیح سمت میں ان کی رہنمائی کر دی جائے تو یہی جین زی امت، معاشرے اور خدمت انسانی کے لیے بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔